बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वालों को बज़्म सैफ़ में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सैफ़ुर्रहमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, जैसा कि मालूम है, अक्सर व बेशतर हम लोग ऐसी शख्सियात को आपकी समातों के हवाले करते हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी भी हो, तहकीकी भी हो, सादात भी हों और दीगर ऐसी शख्सियात जो काबिल तारीफ़ हों। और सियासी इंटरव्यू से हट कर ऐसी शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाना कि जिससे अवामुन्नास लोग काफ़ी कुछ सीख सकें। और यकीनन एक अरसे के बाद मैं तो मोस्टली इंटरव्यू करता रहा हूँ उलमा के और समाजी शख्सियात के, अच्छी से अच्छी शख्सियात के, लेकिन उसके साथ साथ जैसे रमज़ान ट्रांसमिशन की, तो उसके साथ साथ कई ऐसे अय्याम जो कि पाकिस्तान के हवाले से, मजहबी हवाले से, तसव्वुफ़ के हवाले से, तो मैंने उनके हवाले से भी काफ़ी प्रोग्राम किए हैं। तो आज 6 सितंबर बिलखुसूस यौम दिफ़ाए पाकिस्तान के तौर पर मनाया जा रहा है। और ये भी बताता चलूँ कि आज हमारे दरमियान इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए, इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए, यौम दिफ़ाए पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए बहुत प्यारी शख्सियत तशरीफ़ फरमा है जो कि मारूफ़ कालम निगार भी हैं और 2-3 किताबों के मुसन्नफ़ भी हैं, जिनमें से फ़िक्र फ़रदा और साहब अमरोज़। आप अंदाज़ा कर सकते हैं जितने मुश्किल नाम हैं, तो ये इतने प्यारे नामों के साथ जो किताबें तहरीर की हैं, तरतीब दी हैं या लिखी गई हैं, तो उनके अंदर मसवदा कैसा होगा, तहरीर कैसी होगी, इनका अंदाज़ हयात कैसा होगा, आप इन नामों से बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मारूफ़ प्रोफेसर भी हैं जो कि सदर शोबा उर्दू तलत यास्मीन कॉलेज सांगला हिल के हैं, जनाब प्रोफेसर मियाँ मोहम्मद उस्मान साहिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है जी? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। मामलात कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले जी बज़्म सैफ़ के लिए वक्त निकालना, यकीनन आपकी भी मसरूफ़ियात हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको मालूम है कि 6 सितंबर यौम दिफ़ाए पाकिस्तान के हवाले से मनाया जा रहा है, तो कौम भी मना रही है, इसमें कोई शक नहीं। तो आप इस हवाले से क्या फ़रमाएँगे? यौम दिफ़ाए पाकिस्तान के हवाले से क्या फ़रमाएँगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ार बार बशोयम दहन बमुश्क गुलाब, हनूज़ नाम तो गुफ्तन कमाल बेदबीस्त। माशाअल्लाह। पहले नंबर पे तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ सैफ भाई आपका कि आपने एक इल्मी प्रोसीजर शुरू किया है कि जिससे मुख्तलिफ़ मराहल में लोगों को बहुत सारे मिसाइल जो हैं वो आपके प्रोग्राम में हल शुदा मिल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और रमज़ान ट्रांसमिशन में मैंने देखा कि आपने उन शख्सियात को मदऊ किया कि जिनके पास उन दिनों में ख़ुद जाना पड़ता है मिसाइल को हल करवाने के लिए। ऐसे ही तो है। आपने इस प्रोग्राम का जो आगाज़ किया उससे बहुत सारे लोग जो है वो रूहानी फैज़ भी मुस्तफ़ीद हुए हैं और इल्मी भी बहुत सारी गुफ्तगू उनको सुनने में मिली। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज चूँकि आपने मुदना चीज़ को यहाँ पे दावत दी है तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और अपनी कम मालूमात के हिसाब से मैं आपसे जो भी बातें वो शेयर करूँगा, क्योंकि अक्सर लोग इल्म को नाक़िस कहते हैं, इल्म नाक़िस नहीं होता, मालूमात नाक़िस होती है। ठीक है। क्योंकि इल्म जो है ना, इल्म नूर होता है, वाह वाह, तो सुभान उसको हम अल्लाह। नाक़िस नहीं कह सकते, वो हमेशा ही कामिल होता है। जी, सिर्फ मालूमात होती है, किसी के पास कम किसी के पास ज़्यादा। ऐसे ही है। तो सन 1965 के बारे में आप मैं इसका रूहानी तसव्वुर, आपको पता है कि हमारी सारी की सारी जो वाबस्तगी है वो रूहानियत से है। ऐसे ही है। तो एज़ ए उर्दू सब्जेक्ट तो हमारा, इसके अलावा हिस्ट्री को मैं बड़ा बगौर पढ़ा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे उस्ताद भी सारे के सारे इसी मामला से जुड़े हुए थे। माशाअल्लाह। 1965 जो है ये एक, इसका रूहानी पहलू ये है कि दुनिया में 2 ही रियासतें सैफ साहब हैं जो कि इस्लाम के नाम पे बनी। वाह माशाअल्लाह। एक मज़हब के नाम के जिसे कहते हैं कि एक इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान और दूसरी जो है वो इसराइल है। जी। और अल्लामा इकबाल अक्सर फरमाया करते थे कि मीरे अरब को आई ये ठंडी हवा जिधर से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वाह वही है। वाह। तो इसके रूहानियत पहलू ये हैं कि जितना बड़ा ये मार्का था उसके सारे वाक़यात नाकाबिल यकीन हैं।
کہ 600 ٹینک جو ہے کفار جو حملہ آور ہوتا ہے تو 600 ٹینک کو وہاں پہ سیال کوٹ میں ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا ان لوگوں نے. اللہ اکبر. تو مجھے وہ بات بڑی خوبصورت لگتی ہے. اقبال کہتا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو واہ واہ اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی. ماشاءاللہ. اس کا روحانی پہلو اگر آپ دیکھیں تو غزوہ بدر میں آپ دیکھیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور کہا کہ اگر آج حق پرستوں کی دل جوئی نہیں تو تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. اللہ اکبر. تو یہی سجدہ رخ جو تھی اس وقت اس قوم کی مائیں تھیں. تو انہی ماؤں کی دعاؤں سے جو تھا اس وقت وہ دفاع اتنا مضبوط ہوا کہ ایسے دشمن کے دانت کھٹے ہوئے کہ کئی تحاریر کئی مصنف کئی دانشور جو ہیں وہ اس پر لکھنے پر مجبور ہو گئے. بہت اچھے. کہ اسلام ایک واقعی اگر یہ قوم خودداری پہ اتر آئے جی تو پھر ان کو شکست دینا جو وہ ناممکن ہے. واہ واہ ایسا ہی ہے. تو روحانی اعتبار سے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں کہ ایک رائٹر ہیں ممتاز مفتی صاحب. جی. ان کی کتاب ہے الکھ نگری. اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب پاکستان بنا 1947 میں تو ایک عورت تھی وہ سکھ گھرانے میں رہ گئی وہاں پہ. وہ اسے اٹھا کے لے گئے. ٹھیک ہے. انہوں نے اس سے زبردستی شادی کی اور ان کو وہیں پہ رکھا. بڑے ظلم و ستم ہوئے. پھر ایک دفعہ اسے موقع ملا تو وہ وہاں سے نا واپس آ جاتی ہے پاکستان. وہ اپنے گھر والوں کے پاس جاتی ہے لیکن وہ اسے رکھتے نہیں. تو پھر کیا وہ کرتی ہے وہ گھروں میں کام کاج کرتی ہے اور کچھ پیسہ جمع کرتی ہے. جمع کر کے تو وہ عمرے کی سعادت کے لیے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلی جاتی ہے. اب کرتی کیا ہے کہ وہ جہاز سے اتر کے نا تو وہیں پہ بیٹھ جاتی ہے ایک سائڈ پہ نا. وہ کہتی ہے کہ میں اتنی گناہ گار ہوں میں روضہ رسول پہ کس طرح جاؤں. جس طرح سیف صاحب گستاخیاں ہوتی ہیں کہ روضہ رسول پیچھے اور لوگ سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں. اب جو محبت والے لوگ ہیں تو وہ تو آپ جانتے ہیں کہ جامی کہتا ہے قطرہ درد دل جامی بداری افغانی سینہ سوزاں دل تپاں ماہی آئے بارو. اگر میں عشق کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے تو مچھلیوں کو آگ لگ جائے اور وہ جل کے باہر آ جائے. اللہ اکبر. اتنی محبت یہ لوگ کرتے تھے. وہ کہتی ہے کہ میں وہاں پہ سو گئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئے تو کہنے لگے کہ میں کافی دیر سے تمہارے استقبال میں کھڑا ہوں تم ابھی تک یہیں پہ آرام کر رہی ہو. اللہ اکبر. تو کہتی ہے کہ میں اتنی گناہ گار تھی کہ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑی اتنی تیزی سے اتری اور میں بے لہانہ وہاں سے بھاگی روضہ رسول کی طرف. تو جا کے ٹیک لگا کے پھر سرکار سے میں نے اپنی وابستگی قائم کی. وہ کہتی ہے کہ اس کے بعد جب میں پاکستان آئی تو بارہا سرکار کی زیارت مجھے ہوتی رہی ہے. تو ایک دفعہ جب 65 کی جنگ شروع ہوئی نا تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پریشان دیکھا خواب میں. اللہ اکبر. تو کہتی کہ مجھے پھر یہ روحانی نقطہ ملا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ریاست سے بڑی محبت ہے جی اور یہ قائم رہے گی اس کی محبت کی وجہ سے ان کی محبت کی وجہ سے. کیونکہ صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں جی جب پاکستان کی ہاں اور نہ پر اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے. بے شک انشاءاللہ. تو کفار نے جتنا بڑا محاذ یہ کھولا تھا تو اس کا جس طرح سے جواب دیا مسلمانوں نے اس کی مثال کائنات میں نہیں ملی. ایسے ہی ہے کوئی شک نہیں. تو آپ کیا فرمائیں گے جیسے جرت و بہادری کے ساتھ وہ معاملہ پیش کیا جو بھی سامنے آپ کے جو حالات ہیں 1965 کی جنگ کے حوالے سے تو اس سے لوگوں کو کیا یہ سبق ملتا ہے کیا فرمائیں گے؟ جی آخری بات سیف صاحب میں یہ عرض کرنا چلوں گا کہ میں ہمیشہ ہی کوشش کرتا ہوں اقبال کے لہجوں کو استعمال کرنے کی. وہ بڑی ہی خوبصورت ایک نظم انہوں نے لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہم جہاں ہے سارا جہاں ہمارا. کہتے ہیں کہ یورپ کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے روا ہمارا. وہ کہتے ہیں موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواہ ہمارا. اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو تھا تیری ڈالیوں پہ کبھی آشیاں ہمارا. کہ تیگوں کے سائے میں پل کر جواں ہوئے ہم خنجر حلال کا ہے قومی نشاں ہمارا. باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہیں ہم 100 بار کر چکا تو امتحان ہمارا. تو جتنی بار بھی کفر جو ہے وہ مسلط ہوگا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر وہ کہتے ہیں نا کہ اتر سکتے ہیں فرشتے کتار اندر کتار اب بھی. اس ریاست کی حفاظت جو ہے
روحانی طور پر صوفیاء اور فقہا اور جتنے بھی روحانی لوگ ہیں ان کا سایہ ہے جو اس کے اوپر ابھی تک موجود ہے، اور اس کو کوئی بھی شکست جب تک یہ اندر سے 70 میں 71 میں آپ نے دیکھا کہ جب اندر سے کمزور ہوا ہے، جب بھی انسان مرکز سے ٹوٹ جاتا ہے نا تو پھر یہی اشر ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ یہ ریاست پاکستان ہے، اس کو ناکام بنانے والے خود عبرت کا نشان بنیں گے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ 1965 میں یقیناً قربانیاں پیش کی گئیں، اور جدھر بھی دیکھا تقریباً خوف و ہراس، پریشانی کا عالم، معاملات وہ سارے دنیا کو یاد ہے۔ تو آپ کیا فرمائیں گے کہ یہ سارے معاملات جو جنگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان پر کیا اثرات پڑے ہیں، اس کے حوالے سے کیا فرمائیں؟ پاکستان پر اس کے اثرات یہ پڑے ہیں کہ پوری جو کفر کا پورا ایک قلعہ تھا نا، اس کی بنیادیں ہلا کے رکھتی 1965 میں۔ وہ سمجھتے تھے کہ صبح کا ناشتہ ہم لاہور میں جا کے کریں گے، لیکن وہ یہ نہیں نہ سمجھتے تھے کہ ٹل نہ سکتے تو اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے تو اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کی بھی زمین سے اکھڑ جاتے تھے، بے شک، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیگ کیا چیز ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے، ٹھیک ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، جی، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، این لڑائی میں اگر آ گیا وقت نماز، زمین بوس ہوئی سجدہ رخ ہوئی قوم حجاز، بندہ صاحب و محتاج غنی ایک ہوئے تیری سرکار پہنچے تو سبحان اللہ، تیرے کعبوں کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے، تو ہی بتا دے اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، کاٹ کے رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے۔ یہ مثالیں کفر کے سامنے بھی موجود نہیں تھیں، جی جی، ان کو صرف تاریخی دھوکے کہا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، 1965 میں انہوں نے یہ دیکھ بھی لیا، اور پاکستان اس سے 20 سال 25 سال بعد الحمدللہ اللہ پاک نے اس کو ایٹمی طاقت بنا کے یہ بتا دیا کہ یہ قوم اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی ہے۔ واہ واہ، کیا کہنے، ایسے ہی ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اولیاء کرام کو نہیں مانتے، تو میں نے تو سنا ہے جی اس جنگ میں اولیاء کرام کا بہت بڑا کردار رہا ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں روحانی طور پر دیکھیں، روحانی ان لوگوں کا ہی کردار ہے۔ میں سوال کرنا چاہوں گا اولیاء کرام کا کردار کیسا رہا ہے؟ جی، میں پہلے نمبر پہ تو یہ کہوں گا سیف بھائی کہ صوفیہ کرام جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ ہمیں مانیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ میں ایک دن پڑھ رہا تھا، شاہ شرف الدین بو علی قلندر کہتے ہیں، جی، منم محو خیال او نمی دانم کجا رفتم، کہ میں اس کے خیال میں ایسا گم تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں میں کدھر جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، شدم غرق وصال او نمی دانم کجا رفتم، اس کے خیال میں اتنا غرق ہو چکا تھا کہ مجھے دنیا کی خبر ہی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، پہلے نمبر پہ تو ان کا زاویہ یہ درست کر لیں کہ وہ کوئی نہیں کہتا کہ ہمیں مانیں، ہمیں ماننا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ بہت اچھے۔ صوفیہ کرام کا یہ کردار ہے کہ اس کو ہم نے نہیں، اس پہلو کو انڈیا کے جو رائٹر ہیں وہ بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے، کہ ہمیں نظر آتا تھا کہ جیسے کوئی ایک نہیں ہے، کوئی 10 لوگ کھڑے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ جو کوئی چیز ہم پھینک رہے ہیں تو اس کو کوئی جذب کرتا جا رہا ہے، جذب کرتا جا رہا ہے۔ تو اس کا روحانی پہلو تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد جو ہے نا، یعنی کہ اگر وہ یہ نہیں کہتے، نام نہیں لیتے ملک کا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نظریہ جو دو قومی نظریہ تھا، یہ مجدد الفسانی اس کی بنیاد رکھ گئے تھے، ماشاءاللہ، کہ اقبال جب حضرت مجدد الفسانی کے روضے پہ جاتا ہے نا تو کہتا ہے کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، واہ واہ، وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہیں ستارے، اس خاک میں پوشیدہ وہ صاحب اسرار، وہ سرمایہ ہند میں ملت کا نگہبان، خدا نے کیا جس کو بر وقت خبردار۔ بے شک، تو کہتے ہیں کہ ان کو بر وقت خبردار کر دیا گیا تھا کہ دشمن آ رہے ہیں، تو پھر انہوں نے اس ریاست کا دفاع کیا جو دو قومی نظریہ کی بنیاد پر بنائی گئی۔ واہ واہ، کیا کہنے، یقیناً بہت اچھی گفتگو، ٹو دا پوائنٹ۔ آخر پر کیا پیغام دیں گے؟ یوم دفاع پاکستان پوری قوم منا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر دیکھا جائے کہ جس انداز سے وہ منا رہی ہے، صرف رسمی طور پر منایا، چپ کر کے بیٹھ گئے، سو گئے، چلے جی اگلا دن، تو آپ کیا فرمائیں گے اس کے حوالے سے؟ کون سا پیغام قوم کو دیں گے؟ سیف صاحب، وہ اقبال نے اس کے بارے میں بڑا زبردست لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ذرا سا نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، نہیں ہے ناؤ بیل اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا سا نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، اے زمیں مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا، کہ ضرورت پڑی تو ہم دیں گے جگر کا خون چراغوں میں روشنی کے، سبحان اللہ، واخر دعوانا۔ واہ واہ، بہت اچھے جی۔
यकीनन नादरीन बहुत प्यारी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू, बहुत कीमती अल्फाज जुमले। तो यकीनन यौम दिफाए पाकिस्तान पूरी कौम मना रही है और कौम में अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखा जाए बच्चों से लेकर नौजवान, नौजवानों से लेकर बुज़ुर्ग, बुज़ुर्गों से लेकर हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जो पाकिस्तान से प्यार करता है यकीनन यौम दिफाए पाकिस्तान मना रहा है। मेरी दुआ है अल्लाह हमारे इस मुल्क को, पाकिस्तान को जो है कहते हैं ना कि अक्सर बेशतर कई ममालिक ऐसे भी हैं जो चाहते हैं पाकिस्तान को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाए, लेकिन कहते हैं ना कि जिसको रखे खुदा उसको कौन चखे। ऐसी एक मिसाल देते हैं कि जिसका मुहाफ़िज़ ही खुदा हो, खुदा के रसूल हों, तो यकीनन उस मुल्क के साथ कौन गद्दारी कर सकता है, कौन उसको उजाड़ सकता है, कौन परेशान कर सकता है। हाँ, वक्ती तौर पर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं मामलात, परेशानियाँ आती रहती हैं। तो दुआ है अल्लाह हमारे इस पाकिस्तान को हमेशा हमेशा सलामत रखे, शाद रखे, आबाद रखे। इंशाअल्लाह जल्द ही मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ, नए मौजू के साथ। उतनी देर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।